آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ دیش کے کئی حصوں میں سیلاب کی وجہ سے عام زندگیاں درہم برہم ہو چکی ہیں، کافی لوگ مارے جا چکے ہیں، کئی ساری جانیں ضائع اور برباد ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ سنکٹ میں ہیں، بہت سارے لوگ کے چوپائے، گھر کے سامان، گھر کی چیزیں سب ضائع اور برباد ہو گئی۔ ایسے ہی سمے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو واقعی ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس آپ کو اللہ ملے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، فلاں ضرورت مند کے پاس، تو وہاں مجھے پاؤ گے۔ اسی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے دیش کی سب سے پرانی تنظیم، سب سے پرانے سنگٹھن، 1906 میں جس کی استھاپنا ہوئی، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر مولانا ثناء اللہ امرتسری تک، دیش کے پہلے شکچھا منتری مولانا آزاد، جانے مانے شکچھاوید مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے مولانا عبدالوہاب باروی اور کون کون سے لوگ اس جمعیت سے، اس سنگٹھن سے جڑے رہے، جس نے دیش کی آزادی میں ایک بڑا رول پلے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ علماء صادق پور کی قربانیاں، مولانا علی میاں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پنڈت نہرو نے کہا کہ علماء صادق پور یعنی جمعیت اہل حدیث کے علماء جو تھے، ان کی قربانیاں اگر ایک پرڈے میں رکھ دی جائیں اور باقی ملک کے اکابرین کی قربانیاں ایک پرڈے میں رکھ دی جائیں تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ سنگٹھن ہے جس نے آزاد بھارت کے لیے، دیش کو آزاد کرانے کے لیے اتنے سارے کام کیے۔ آج جب ایک بار پھر سنکٹ آیا ہے تو پنجاب کے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے، جس کی جماعت کے مکھیا مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی اور اس کے ساتھ ہی خازن اور دوسرے اہم ذمہ داروں نے، چاہے وہ پنجاب کے لوکل ہوں یا دلی کے ہوں یا دیش کے ہوں، ان سب لوگوں نے جا کر کے وہاں پر ان کو سامان سے زیادہ نقدی یا چیک کی شکل میں ان کی امداد کی، کیونکہ سنگٹھن کا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے سامان ان لوگوں کے پاس آلریڈی پہنچ چکے ہیں، میوات سے جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اور بہت دوسرے سارے سنگٹھنوں نے ان کی مدد کی ہے، لیکن آج ضرورت ہے ان کو نقدی کی، ضرورت ہے ان کو اپنے روزگار شروع کرنے کی، ضرورت ہے ان کو سہارے کی، ضرورت ہے ان کو اپنے تانے بانے کو ٹھیک کرنے کی، اور اس کے لیے پیسہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت اہل حدیث نے ان کی مدد کی، اور ساتھ ہی وہاں کے لوگوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا استقبال کیا، کھلے دل سے ان کا ویلکم کیا، ان کا سواگت کیا۔ اس موقع پر جمعیت اہل حدیث کی مکھیا مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے میڈیا سے وہاں کے لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ سنکٹ میں انسانوں کے کام آنا ہی انسانیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مکرم بنایا ہے، اور انسانوں نے خود کو جو ہے مالک کا انکار کر کے خود کو، اپنے آپ کو کمتر جان لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ذات، دھرم، پات، مذہب، فرقہ، مسلک سب سے اوپر اٹھ کر کے انسانوں کے آنسو پوچھے جائیں، انسانوں کی خدمت کی جائے، انسانیت کی سیوا کی جائے، سکتی انسانیت کو دلاسا دلایا جائے، سکتی انسانیت کو درد کا درما بنایا جائے۔ بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوئیں، وہاں کے لوگوں نے دل سے استقبال بھی کیا۔ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے ان کو کتابیں پیش کی اور بہت سارے لٹریچر بھی پیش کیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں نے مومنٹو اور شال اور دوسری چیزیں جو ان کے پاس بن پڑا، چائے، ناشتہ، پانی، ساری چیزوں کا انتظام کیا، اور ایک بہترین پروگرام اور ایک بہترین پیشکش، ایک بہترین کوشش جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، جس کی ہر طرف سے بدھائی جاری ہے۔ کمنٹ باکس میں آپ ضرور اس ویڈیو کو لے کر کے اپنی رائے دیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، اور ساتھ میں بنے رہیں وطن سماچار کے ساتھ۔